الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 98۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ابتدائی آیات کے اندر یہود مدینہ سے ہم کلام ہیں، اور پھر اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک امت مسلمہ کو بھی کچھ ڈانٹ ڈپٹ پلا رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں، اور کچھ ہوش کے ناخن لینے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اور ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک دنیا کے اندر ناموری سے، کامیابی اور کامرانی سے، عزت و وقار سے جینے کا ایک نسخہ کیمیا وہ بتلا رہے ہیں۔ تو پہلے یہود کی بات کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک انہیں فرما رہے ہیں کہ لم تکفرون بآیات اللہ۔ کس قدر افسوسناک بات ہے، کس قدر گھٹیا حرکت ہے تمہاری۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ کی آیات کو اور اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے پیغمبروں کو اور اللہ کی کتابوں کو تم جھٹلاؤ اور ٹھکراؤ اور ان کا انکار کرو؟ تم تو سمجھدار لوگ تھے، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس کائنات کے اندر انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اور انہیں اچھا اور برا سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک نظام طے کیا ہے روز اول سے، کہ وحی کا ایک مبارک سلسلہ چلے گا۔ اللہ فرشتے کے ذریعے اپنی بات پیغمبر اور رسول تک پہنچائے گا، اور پیغمبر اور رسول اللہ کی بات کو منوان امت تک، قوم تک، اور جس قوم کی طرف وہ مبعوث کیا گیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتائے گا۔ اور یہ فلسفہ اور اس فلسفہ کے پیچھے اللہ کا ایک نظام، کہ اللہ جو انسان کو پیدا کرنے والا، بڑی ہی محبت اور چاہت کے ساتھ بنانے والا،
اور پھر اس کی اہمیت کو اور اس کے وجود کو اور اس کی شخصیت کو اور اس کی ہستی کو بلند و بالا کرنے کے لیے اپنی عرفہ و اعلیٰ ترین مخلوق فرشتوں سے اس کی تعظیم کروائی، اس کا احترام کرایا، اسے سجدہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے عقل جیسی عظیم نعمت سے بہرہ ور فرمایا، خیر و شر کے اندر تمیز اور فرق کرنے کا ملکہ بتلایا۔ اب اللہ نے اس مخلوق کو اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ وادیوں کو اور گھاٹیوں کے اندر، سڑکوں اور گلیوں کے اندر یہ لڑکتا پھرے، ٹھوکریں کھاتا پھرے اور اوندے بل گر جائے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ عقل اور فکر والی یہ ہستی سوچ و بچار کے ساتھ، فہم و تدبر کے ساتھ، شعور اور احساس کے ساتھ، اور اپنے دل اور دماغ کی تمام تر بہترین صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ اللہ کی پوجا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے کہ قادر مطلق نے کیا کیا احسانات اس آدمی خاکی پر نہیں کیے۔ اور پھر یہی نہیں کہ اللہ نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو نوازا، بہترین جسم و جان کا مالک بنایا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی انگلی پکڑنے کے لیے، اس کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے، اس کی گمراہی اور ضلالت کو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنا راستہ دکھلانے کے لیے اپنے خاص بندے ان کی طرف بھجوائے، ان کی اپنی برادری میں سے، اپنی قوم، اپنے علاقے میں سے، کہ بھی جاؤ، یہ تمہاری بولی سمجھیں گے، تمہیں جانتے ہیں، اور تمہارے سمجھانے کا انداز ان کی سمجھ کے اندر جلدی آئے۔ بتاؤ جا کے ان کو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سانجیدار نہیں، لا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ بتا دو انہیں، اور پھر ایک اور بات بھی بتا دو کہ اب یہ زندگی جو ان کو دی ہوئی ہے یہ اس مالک کی عنایت ہے اور عطا ہے، اور مالک کی عطا اور عنایت کا معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ چاہے، جیسے اس کا حکم آئے اور جیسی اس کی مرضی ہو، اس مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ جہاں کھڑے ہونے کا حکم آ جائے تو اسلام ایک مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بادب طریقے سے انسان کھڑا ہو جائے، اور جہاں اللہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ، اور انسان یہ سمجھ کر کہ اللہ احکم الحاکمین رب العالمین وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر میرے معمولات اور متعلقات کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، وہ جیسے مجھے زندگی گزارنے کا حکم دے گا میں ویسے ہی زندگی گزاروں گا، اور ایسا کرے گا تو یقیناً اس کے حق کے اندر بہتر ہوگا۔ اور یہ بات ایک ملحد، اللہ کا انکار کرنے والا تو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کا اقرار کرنے والا، اس کی توحید کو ماننے والا اور ذات باری پر ایمان رکھنے والا تو یہ بات جانتا ہے کہ فرشتوں کا انسانوں کے پاس وحی لے کر آنا اور ان پیغمبروں اور رسولوں کا انسانیت کو رہنمائی کی بات بتانا یہ برحق ہے، اور بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہوگا کہ 10-20 نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں پیغمبر اس قوم کے اندر آئے، ان سے زیادہ وحی سے، اللہ کی ذات سے اور پیغمبروں سے کون واقف ہے؟ اور کیا انہیں نہیں پتا کہ نجات کا راستہ کیا ہے، گمراہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات اور اس کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ اہل کتاب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو اللہ فرمانے کہ بھئی ہوش کے ناخن لو،
تم خود تو گرے پڑے تھے ہی، تم تو ادار کھا بیٹھے تھے، تم تو اناد اور دشمنی کے اندر اس حد تک بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری برکم ذات مبارک کے بارے میں تمہاری اپنی کتابوں کے اندر اور تمہارے انبیاء کرام کی زبانی تمہیں پتا چل چکا تھا۔ اب چونکہ میں نہ مانوں والی رٹ تم نے لگا لی کہ چونکہ یہ پیغمبر بے شک سچا ہے لیکن ہماری برادری اور ہمارے قبیلے اور ہماری نسل سے نہیں آئے، ہم اس کی سچائی کو کیا کریں، اس کی پاک دامنی کو کیا کریں، یہ چونکہ ہمارا اپنا نہیں ہے لہذا ہم اس کا انکار کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں تک بات رہتی تو شاید ناگوار تو یہ بھی بہت ہے، لیکن اس سے زیادہ ناگواری والی بات کہ تم نے عام مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان قربتوں کے بدل کے اندر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تم ان کے درمیان دیوار بن گئے، رکاوٹ بن گئے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے لگ گئے۔ تمہارا گناہ پہلے بھی بہت بڑا تھا لیکن اب جو جرم تم کر رہے ہو یہ اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تم سے نہ پوچھا جائے، یہ مسلمانوں کے سامنے تو ہو ہی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس حرکت سے آگاہ ہیں، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ حرکت ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ سب کچھ تماشا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم خود اس کے گواہ ہیں، اور جس کا گواہ خود اللہ ہو اس کے لیے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں، اس کو سولی پہ لٹکانے کے لیے کو بہت زیادہ تردد کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی نظروں کے سامنے ہے۔ گویا کہ اللہ یہاں بہت ہی زبردست انداز کے اندر کفار بالعموم یہود کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ سب تماشا میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور یہ میرا صبر اور ضبط ہے، میرا تحمل اور حوصلہ ہے اور میری یہ حکمت پر مبنی بات ہے کہ تمہارا اب من کا نہیں توڑ رہا، فی الحال تمہاری گردن نہیں دبوچ رہا، لیکن یہ آخر تماشا کب تک چلے گا؟ آج نہیں تو کل تم نے مر جانا، اور پھر تمہارا معاملہ جو دنیا کے اندر تم نے کیا ہوگا اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، پھر تمہیں ہر بات کا پتہ چل جائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی فرما دی کہ دیکھو امن کے خواہاں لوگ، محبت کے متلاشی لوگ اور بہتر زندگی گزارنے والے اور یہ خواہش رکھنے والے، تم ان کی خواہش کے اندر، ان کی آرزوؤں کے اندر، ان کے ارادوں کے اندر اور ان کے راستوں کے اندر تم روڑے اٹکا رہے ہو اور رکاوٹیں پیدا کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور یہ راستہ مل جانا ایک بہت بڑی سعادت اور خوشنودی کی بات ہے، اور تم جو طرز عمل اور طریقہ کار اختیار کر رہے ہو یہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہارے درمیان موجود ہیں، تم آج بھی درست ہو جاؤ، لیکن اگر کل اللہ کے رسول نہ ہوں گے تو پھر ان کی تعلیمات ہوں گی، ان کی احادیث ہوں گی، ان کے پیغام ہوگا، اس کا اسوہ حسنہ ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی حیات مبارکہ کے اندر ادب کرنا، احترام کرنا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا واجب تھا، تو آج بھی ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کا پیغام اور حکم احادیث کی شکل کے اندر، پیغام کی شکل کے اندر، سنت کی شکل کے اندر اور اسوہ حسنہ کی شکل کے اندر ہمارے سامنے آ گیا۔ اگر آج کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو گویا جیسے زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرتا تھا، بالکل اسی طریقے سے آج ان کی بات کا، ان کی روایت کا، ان کی حدیث کا، ان کی سنت کا اور ان کے عمل کا انکار کر کے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنا۔ اور اسی لیے تو امام ترمذی یہ بات فرمایا کرتے تھے
کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا